عام طور پہ ہمارے ملک میں شادی کے بعد ہنی مون کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور نئے شادی شدہ جوڑے اپنی زندگی کے آغاز کے لمحات کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی تفریحی مقام کا رخ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ہنی مون کو بیرون ملک سیاحت کر کے گزارتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کل کرونا وائرس کی سبب سفری پابندیاں ہیں تو ملک سے باہر جانا سفر کرنا دشوار ہے۔ ایسے میں اپنی ملک کی خوبصورتی کی سیاحت سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ میں آپ کو آج کچھ ایسے 5 علاقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ سفر کرنا سستا ہونے کے ساتھ ساتھ آسان اور یادگار بھی رہے گا۔ مریل کے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ وادی بیان سوات اور کلام سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے، جو کہ کئی حسین اور پرفضا گاؤں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے مناظر دیدنی ہیں۔ جب آپ اس کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے تو نیچے موجود گاؤں اور وادیاں آپ کو جو منظر پیش کریں گی، در حقیقت وہی آپ کے ہنی مون کو یادگار ترین بنانے کا سبب بن جائیں گے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو وادی سوات کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جس کے لیے اسلام آباد اور پشاور سے بہترین روڈ تعمیر ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ رہائش کے لیے اعلیٰ پائے کے ہوٹل بھی موجود ہیں۔ پاسوکون کے جنگلات کے حسین ترین مناظر تک پہنچنے کے لیے آپ کو وادی ہنزا کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جو کہ گلگت سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سڑک کے ذریعے 2 گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ اسلام آباد کے راستے بائی ایئر یہ مسافت 45 منٹ تک کی ہے۔ آرٹ کے حسین نمونوں کی صورت میں ان درختوں کے حسین مناظر آنکھوں کو بہت بھلے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا سکون اور خاموشی ہنی مون کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ ایگل نیسٹ، اس جگہ کا یہ نام اس کے قریب موجود ایک ہوٹل کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ وادی ہنزا پہنچ کر ایگل نیسٹ سے ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنا ایک ایسا منظر ہے جس کو تعمر یاد رکھا جا سکتا ہے۔ بلندی سے ڈوبتے ہوئے سورج کی شعاعیں اس وادی کے حسن کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ وادی یارخن، یہ وادی چترال میں واقع ہے اور اس جگہ کا سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ یہاں اب تک سیاحوں کا رش جمع نہیں ہوا۔ اس وجہ سے یہ جگہ اپنی فطری خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے مناظر دل کو لبھانے والے ہیں، جہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ اس جگہ پر سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنی سواری کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ یہاں کے راستے اور روڈ بہت اچھے نہیں ہیں، اس کے قریب ہی وادی گازن بھی قابل دید ہے۔ اس کے علاوہ درہ تھوئی کے پہاڑی سلسلے گلگت تک پھیلے ہوئے بہت ہی حسین مناظر پیش کرتے ہیں۔ وادی شمشال، اس وادی میں ہنی مون کے لیے جانے والے جوڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایڈونچر کا شوق رکھتے ہوں اور اس کو نئی سے نئی جگہیں دریافت کرنے کا بھی شوق ہو۔ اس وادی میں برستہ ہنزا جایا جا سکتا ہے، اور اس وادی تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اس کی اپنی جیپ موجود ہو جس پہ وہ سفر کر سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر خوبصورت گاؤں کے ساتھ ساتھ بلند پہاڑی سلسلے موجود ہیں، جن پر چڑھنے کے شوقین ان چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ کر مزید حسین مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔